کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں تفسیر قرآن کا یہ پروگرام میں آج آپ کی خدمت میں سورۃ التین 30ویں پارے کا سورہ مکی ہے، 95 نمبر سورہ ہے، سورہ التین، انجیر کی قسم سے شروع ہونے والی سورت، اس کی تفسیر بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ سورہ التین کے بارے میں فرمایا جناب پیغمبر اسلام نے، اور روایت کی جناب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے، کہ جو شخص سورہ التین فرض اور نفل نمازوں میں پڑھتا رہے گا اس کو جنت میں اس کی اپنی مرضی کے مطابق مکان دیا جائے گا۔ تفسیر برہان۔ جناب رسول خدا نے فرمایا جو شخص سورہ التین کو سمجھ کر پڑھے گا اس کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا، اتنا کہ گویا اس نے جناب رسول خدا کو غمزدہ دیکھا اور حضرت کی مدد کی۔ جتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے حضرت کو غمزدہ دیکھا اور حضرت کی مدد کی، اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے گا۔ اور اگر اس سورہ کو کھانے پر پڑھ دیا جائے جو سامنے ہو تو اس کھانے کے نقصان سے خدا انسان کو محفوظ رکھے گا، حتیٰ کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی ہوگا تو زہر شفا میں بدل جائے گا اگر اس سورہ کو پڑھا جائے گا۔ تفسیر برہان، تفسیر انوار الرجف۔ حضرت امام جعفر صادق السلام سے روایت ہے اس سورہ کو روٹی کے کسی ٹکڑے پر لکھ دیا جائے یا پڑھ دیا جائے، اس روٹی کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور روٹی شفا بن جاتی ہے۔ تفسیر برہان۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتا ہوں۔ سورہ التین مکی سورہ ہے، انجیر کی قسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بےحد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وہ طور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ یہ تین قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، بات آگے بیان کی جائے گی۔ پہلے ان تین باتوں کی قسمیں کھائی ہیں، انجیر اور زیتون۔ انجیر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر جنت سے کوئی میوہ اترا ہے تو انجیر اترا ہے۔ یہ وہ میوہ ہے جو گٹھلی کے بغیر ہے، اس کو زیادہ کھایا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ تین جو ہے دمشق کے ایک پہاڑ کا نام کی طرف اشارہ ہے، زیتون بیت المقدس کا پہاڑ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو طور سینین جو ہے وہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی تھی۔ تین اور زیتون یہ جو ہے یہ شام کا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ نے تبلیغ فرمائی، اس کی قسم کھائیے۔ طور سینین یہ وہ پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ نے کلام کیا، تو حضرت موسیٰ کی قسم کھائیے۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے شہر کی مکے کی جو امن والا شہر ہے، یہاں حضور پیدا ہوئے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ کی قسم کھائی، حضرت موسیٰ کی قسم کھائی اور حضرت حضور اکرم کی قسم کھائی۔ ان تین مقامات کی قسم کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اعلیٰ ترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کو جو ہم نے بنایا ہے بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو بنا کے فخر نہیں کیا، جب انسان کو بنایا تو اللہ نے فخر کیا اور کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے، کتنا اچھا بنانے والا ہے وہ اللہ۔ تو اللہ نے انسان کو سب سے اچھے طریقے سے، سب سے اچھی ترتیب سے بنایا۔ جانوروں کو دیکھیے آپ، ان کی گردنیں جھکی ہوتی ہیں، منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ سر جھکا کے کھانا کھاتے ہیں، انسان کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ پھر انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کو جاننے کی صلاحیت ہے، اللہ کا دین پہچاننے کی صلاحیت ہے، رسولوں کو جاننے ماننے کی صلاحیت ہے۔ یہ کہاں جانوروں میں؟ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. انسان کی ساخت جو ہے اللہ نے فرمایا، حدیث میں آیا ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی. اللہ نے انسان کو اپنی شکل و صورت میں بنایا ہے. اللہ نے اپنی شکل و صورت بنائی. اس سے اچھی شکل کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو اللہ نے بہترین ساخت پر بنایا. میں انسان نے کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پلٹا کر ہم نے اسے سب نیچوں سے بالکل نیچا کر دیا. یعنی اللہ نے تو انسان کو اچھی ساخت بنایا تھا، انسان نے ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا. جو صلاحیتیں انسان کو دی تھی اللہ نے، مثلا عقل دی تھی، ہاتھ دیے تھے، پیر دیے تھے، دماغ دیا تھا، طاقت دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، بجائے اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا اس نے انسانوں کو نقصان پہنچایا. ایک تو اس کے معنی یہ ہیں رددناہ اسفل سافلین. دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی، انسان کو بنایا ہی کچھ عرصے کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اس لیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے. جوانی میں دیکھیے کیا اس کی شان بان ہوتی ہے، کیا اس کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، مگر بڑھاپے میں آگے وہی آدمی بالکل کچیور بن جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. قدرت اللہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا یہ ہوتا ہے. مگر بہرحال پہلے معنی زیادہ مفسرین نے مانا ہے کہ اللہ نے تو ہم کو بہترین ساخت پہ بنایا، لیکن ہم نے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کر کے پست سے پستر، جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہم. انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جب انسان برائی پہ اترتا ہے، جب انسان ظلم پہ اترتا ہے، جب انسان قتل و غارت پہ اترتا ہے، فتنوں و فساد پہ اترتا ہے، تو جانور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے گناہوں کو مار دیتا ہے، یتیموں کو مار دیتا ہے، کتنا ظلم کرتا ہے، غریبوں کا حق مار دیتا ہے، غریبوں کو بھوکا مار دیتا ہے. یہ سب انسان کرتا ہے. کہاں انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا، کتنا اچھا پیدا کیا تھا. انسان نے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو پست سے پستر کر دیا. فرمایا الا الذین آمنوا، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے سمجھ کر دل سے کنونس ہو کر اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قیامت کو مانا، اصول دین کو مانا، اور ایسا مانا کہ وہ عمل الصالحات، کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اچھے کام بھی کیے. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. وہ ہیں کامیاب لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے مزین کیا، اللہ پر ایمان لائے اور اس ایمان کو انہوں نے استعمال کیا نیک اعمال میں، اللہ کے احکامات کو مانا اور اچھے کام کیے. تو اس آیت کا پیغام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، جو بہترین ساخت پر پیدا ہوئے اور پھر برائی کی طرف جھک گئے. پیدا ہو گئے بہت اچھے، ہو گئے برے. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی مال اولاد کو غلط کاموں میں استعمال کیا، برے کاموں میں استعمال کیا، اخلاقی پستی میں گر گئے، اپنے اندر برے صفات پیدا کر دیے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، گراوٹ سے بچتے ہیں، اعلیٰ کام کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو معلوم ہے انسان دو قسم کے ہیں. اب دیکھیے، اب آخری بات، انسان اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو فرمایا اس کے بعد بھلا ہے نبی، اس کے بعد جزا سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فما یکذبک کو بعد بالدین، اب کون جھٹلا سکتا ہے کہ جب دو قسم کے آدمی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اچھے اور برے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں، مر کے دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے زندگی بھر اچھے اعمال کیے، اللہ کی اطاعت کی، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تکلیفیں برداشت کی. دوسرے آدمی نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، برائیاں کیں، بدماشیاں کیں، قتل و غارت کیا، فتنہ و فساد کیا، اور دونوں مر کے برابر ہو گئے. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہوا. ان دو قسم کے آدمیوں کے ہوتے ہوئے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک دن جزا سزا کا ہے، ایک دن سب یہ مر کے اٹھائے جائیں گے، اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ دیا جائے گا،
بروں کو ان کے برے کام کی سزا دی جائے گی. یہ اللہ نے اسی لیے دو قسم کے آدمی ہم دیکھتے ہیں. یہ دو قسم کے آدمیوں کا ہونا بتاتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں کی, بہت نیکیاں کی اور مر گئے, انہیں کوئی جزا نہیں ملی اس کی. ظلم برداشت کیے, انہیں قتل کیا گیا, بے گناہ قتل کیا گیا, ان کا مال لوٹا گیا, ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا, وہ مر گئے, انہیں کوئی جزا نہیں ملی. بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے بڑے ظلم کیے, بے پناہ مال لوٹا, نقصان پہنچایا, لوگوں کو مارا, مر گئے, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ کیسے ہو گیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ نہیں, اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں سب کو اٹھایا جائے گا. اچھوں کو اچھا اجر ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا, غیر و ممنون, جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور بروں کو اس کے برائیوں کا اجر سزا دی جائے گی جہنم کے شکل میں. یہ اب ان دو قسم کے آدمیوں کے ہوتے ہوئے کون چھٹا سکتا ہے جزا سزا کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب سوال پیدا ہوتا ہے کون کرے گا ایسا؟ تو فرمایا کیا اللہ تمام حاکموں پر سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, کائنات پیدا کر سکتا ہے, زمین آسمان پیدا کر سکتا ہے, وہ ہمیں مردہ کر کے زندہ نہیں کر, مردہ ہونے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ نہیں دے سکتا؟ سب سے بڑا حاکم تو وہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھو الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم اللہ نہیں ہے؟ تو حضور فرمایا کرتے تھے بلا, بے شک, انا علی ذالک من الشاہدین, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سب سے بڑا حاکم اللہ ہے. بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے, بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے, مگر سب ختم ہو گئے. آج اگر حکومت ہے تو اللہ ہی کی حکومت ہے, اللہ ہی کی حکومت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سب سے بڑا حاکم اللہ ہی ہے. تو اس سورے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس سورے میں انبیاء کے مرکزوں کی قسم کھائی, کیونکہ انبیاء کرام انسانی کمال کے نمائندے ہیں. سارے کمالات جو ہوتے ہیں انبیاء میں ہوتے ہیں. سب سے اعلیٰ انسان جو ہوتے ہیں انبیاء کرام ہوتے ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ انسان اپنے خیرات کو غلط استعمال کر کے انتہائی پستی میں گر جاتا ہے. جب انسان اپنی صلاحیتوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے, اللہ کی سرکشی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, تو گرتا چلا جاتا ہے, گرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اسفل السافلین, بالکل جانوروں سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے. پھر بتایا گیا کہ انسان اخلاقی پستی میں گرنے سے صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں جو واقعاً دل سے خدا رسول کو مانتے ہیں, جو دل سے اللہ اور رسول کو, آخرت کو مانتے ہیں, اس ایمان پر ثابت رہتے ہیں, اور اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ یعنی اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں, نیک عمل انجام دیتے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کے لوگوں کو اعمال کے مطابق جزا سزا دینے پر قادر ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے. سارے حاکموں سے سب سے بڑا حاکم ہے, وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے اور بروں کو برا بدلہ دے, سزا جزا دے. اس لیے خدا کی جزا سزا کا قانون, جسے مکافات عمل کہتے ہیں, اس کو کوئی جھٹلا سکتا نہیں. یہ اللہ کا قانون ہے, مکافات عمل, جیسا کرنا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا کرو گے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ دنیا میں اچھا عمل کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا. اگر آپ دنیا میں برے عمل کریں گے, دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی سزا ملے گی, اور اگر دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں بہت زیادہ سزا ملے گی. تو فرمایا کہ مکافات عمل کا قانون ہے, یہی وہ قانون زندگی کا اصل فلسفہ ہے. اصل زندگی کا فلسفہ یہی ہے. دنیا پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اچھوں کو اچھا بدلہ دیا جائے, بروں کو برا بدلہ دیا جائے. جامع فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کیا جانے تمام کائنات پیدا کی ہے, زمین آسمان پیدا کیے ہیں, مخلوقات پیدا کی ہیں, کیوں پیدا کی ہیں؟ تثبیتاً لحکمت ہی, اپنی حکمت کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے, وہ تنبیہاً علی طاعتہ ہی, اور ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. سب سے بڑا اللہ ہے, اس کی اطاعت کریں ہم, تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. فرمایا ثم جعل الثواب علی طاعتہ ہی, پھر اللہ نے اپنی اطاعت پر ثواب مقرر کیا کہ جو میری اطاعت کریں گے
اس کو میں ثواب دوں گا، جنتیں دوں گا، ابدی نعمتیں دوں گا، حقیقی اور اعلیٰ نعمتیں دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، عزت کے ساتھ دوں گا۔ وجعل العقاب علی المعصیت ہی، اور جو میری نافرمانی کریں گے، جو میرے حکم کے خلاف کام کریں گے، ان کے لیے اللہ نے عقاب مقرر کیا، سزا مقرر کی، جہنم کی سزا۔ لہٰذا یہی جو فلسفہ مکافات عمل ہے، اسی لیے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے۔ مقصد تخلیق یہی ہے کہ بالآخر اچھوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے۔ اگر اس کو نہیں مانا جائے گا تو یہ پوری تخلیقات عالم جو ہیں بیکار قرار پائیں گی، بے فائدہ، بے مقصد قرار پائیں گی۔ اور جو اللہ حکیم ہے، جس نے عقل کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کیسے اس تمام کائنات کو بے مقصد پیدا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، انگوٹھے کے تک، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو جب یہ اجزاء بیکار نہیں ہیں، الگ الگ اجزاء ہمارے بیکار نہیں ہیں، تو یہ پورا کل جو ہے یہ بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی مقصد ہے، اور مقصد ایک ہی ہے، فجعل الثواب علی طاعتہ ہی۔ اگر ہم نیک کام کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، اور اگر ہم اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کریں گے تو اس کا ہمیں سزا ملے گی۔ یہی مقصد ہے کائنات تخلیق کا۔ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے امتحان کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ امتحان اسی بات کے لیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اپنی بری خواہشوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ثواب دیا جائے گا، ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو اعلیٰ مرتبہ دیا جائے گا۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے بھی ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، سب سے آگے ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے وہ ہیں جو دانے ہاتھ والے ہیں، جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے برائیوں پر، یہ بھی کامیاب ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والے، سورہ واقعہ میں فرمایا یہ وہ ہیں جن کی برائیوں کا پلہ بھاری ہے ان کی نیکیوں پر، جو برے لوگ ہیں، جو جہنمی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا ہم نے اسی لیے پیدا کی ہے کہ یہاں پر دو قسم کے آدمی ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی سرکشی کریں گے۔ ان دونوں کو ان کے کاموں کے مطابق اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اور اسی کے لیے اللہ نے حیات بعد الموت رکھا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے کا امتحان دینا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ امتحان دینا ہے۔ اس کے بعد کی دنیا جو ہے وہ دار الجزا ہے، آخرت، وہاں ہمیں بدلہ ملنا ہے کہ اگر ہم نے اطاعت کی ہے تو ہمیں اچھا بدلہ ملنا ہے، ہمیں اگر اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے تو اس کا برا بدلہ ملنا ہے۔ اسی لیے دنیا کو پیدا کیا ہے، امتحان کا ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا کوئی بندر کا کھیل نہیں ہے کہ وہ ہو گئی ختم، تماشا ختم ہو گیا، نہیں، اللہ نے اس کو بامقصد پیدا کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اچھوں کو اچھا بدلہ دیا جائے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت گزار بنتے ہیں، ان کو اطاعت کا اجر دیا جائے، اور اجر بھی غیر و ممنون، جو اس میں فرمایا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور جو برے ہیں، یعنی جنہوں نے اطاعت نہیں کی ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر سرکشی کی زندگی گزاری ہے، سرکشیاں کی ہیں، پھر بھی اللہ نے اس پہ مہربانی بھی کی۔ آخر میں مہربانی یہ کی کہ یہ نہیں کہا کہ جس نے سرکشی کی وہ جہنمی، یہ نہیں کہا، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ چاہتا یہ بھی کہہ سکتا تھا جس نے گناہ کیا جہنمی، نہیں، اللہ نے فرمایا من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی برائیاں کی ہیں مگر ڈومینیٹ کیا کرتی ہیں، غلبہ کس چیز کا ہے، غلبہ کس چیز کا ہے، زیادہ کس نے کیا کیا ہے۔ اگر زیادہ اس نے اللہ کی اطاعتیں کی ہیں تو وہ کامیاب ہو۔ فرمایا من ثقلت، ان کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، غلطیاں مٹا دی جائیں گی۔ خدا نے خود فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ کوئی بڑی مشکل مثال بات نہیں ہے۔ آج دیکھیے اندھیرا ہوتا ہے، بالکل اندھیرا، کہیں روشنی نہیں ہوتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ نے ایک بلب جلا دیا، اندھیرا غائب۔ جیسے بلب اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، ویسے ہی نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم نے برائیاں کی ہیں ان پہ معافیاں مانگیں، اچھائیاں کریں، ہماری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم نیکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔